دھرتی پر ایسا کبھی کوئی دن ایسا نہیں آیا ہے کہ یہ دعویٰ کر لیا گیا کہ ایک امام کی ساری بات ہم مانیں گے, ہم اس سے نہیں ہٹیں گے. تو اس طرح کی تقلید دنیا میں موجود ہی نہیں ہے. کون سی تقلید موجود ہے؟ وہ اصل میں گروپ کی تقلید ہے, ایک گروپ کی. یہ جو حنفی علماء ہیں, امام حنیفہ رحمہ اللہ اس میں آگے, صاحبین آگے, شاگرد, ان سب نے مل کے ایک مذہب ڈیزائن کیا, ایک مسلک ڈیزائن کیا, اس کی تقلید کروائی جاتی ہے, اس کو فالو کیا جاتا ہے. ایسے ہی شافعی مذہب ہے, ایسے ہی حنبلی مذہب ہے. ان کے جو اپنے کچھ علماء ہوتے ہیں وہ خاص طریقے پر اجتہاد کرتے ہیں, کہتے ہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ دیا ہے. ان کے خلاف جاتے تو کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ارے بھائی ہم ان کے قول سے تو ہٹ گئے لیکن ان کے اصول پر ہیں. یہ بھی ایک نقطہ پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو ان کا قول تو ہم نے چھوڑ دیا لیکن چونکہ ہم ان کے اصول پر فتویٰ دے رہے ہیں اس لیے ہم اس مسئلے میں حنفی ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہی کے ماننے والے ہیں. حالانکہ اصول بھی اپنے بدل دیتے, یہ لوگ اپنے اصول بدل دیتے, فتویٰ بدل دیتے, تو اصولوں میں بھی اپنے امام سے اختلاف کیا ہے, فتاوی میں اپنے امام سے اختلاف کیا ہے. تو حقیقت میں گروپ کی شکل میں تقلید پائی جاتی ہے. یعنی حنبلی فقہ ایک گروپ ہے, شافعی فقہ ایک گروپ ہے, جو ہے اس طرح سے حنفی فقہ ایک گروپ ہے, مالکی فقہ ایک گروپ ہے. اس گروپ کی تقلید کی جاتی ہے. حقیقت میں ہمیشہ سے یہی ہوا ہے کہ ایک گروپ کے مفتیان نے جو کہہ دیا ہے اس کو یہ مذہب کا قول ہے, یعنی یہی مفتہ بھی قول ہے, اسی کو لینا ہے. اور آپس میں اختلاف ہوتا رہتا ہے, ان کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے, پھر ایک فتوے کو لوگ لاک کر دیتے ہیں کہ بھئی یہی چلے گا, اس کو بولتے ہیں مفتہ بھی قول, یا مفتہ بھی, یا کہتے ہیں مذہب, یعنی یہی اصل مذہب ہے, یہ مذہبی قول ہے, مفتہ بھی قول ہے, اسی کو یہ لوگ مانتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تقلید شخصی کا کوئی وجود نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی ایک امام کو مانا وہی تقلید ہے, باقی کوئی تقلید. حقیقت میں تقلید وہی ہے کہ ایک گروپ کو مانا, اور اس شکل میں تقلید آج بھی موجود ہے, پہلے بھی موجود تھی. ہاں, صحابہ کے دور میں ایسا نہیں تھا. یہ پوری گفتگو سے میں کیا بتانا چاہتا ہوں, یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شکل صحابہ کے دور میں نہیں تھی کہ کسی گروپ کو خاص کر لیا ہو, کسی بھی علاقے کے لوگوں نے کسی ایک صحابہ, 2-3 صحابہ کو خاص کر لیا ہو, یا کسی ایریا کے لوگوں کو خاص کر لیا ہو کہ ہم انہی کی بات مانیں گے, اس سے باہر نہیں نکلیں گے. ایسا صحابہ کے دور میں نہیں ہوا. بلکہ تقلیدی کتابوں میں آپ دیکھو کہ میرے بھائی بعض مقلد کہتا ہے, لکھتا ہے, بلکہ مقلد وہ ایسا ہوتا ہے جو اختلاف بھی کرتا ہے علماء سے, لکھتا ہے کہ اس مسئلے میں ہمارے مخالف کا امام شافعی کا قول حق بجانب ہے, اقرب الی الحق ہے. لیکن چونکہ ہم امام حنیفہ رحمہ اللہ کے, یعنی امام حنیفہ نہیں, یہ مسلک فقہ حنفی کے مقلد ہیں, اس لیے ہم اپنے مذہب سے باہر نہیں نکلیں گے. ابو حنیفہ سے تو باہر نکلتے ہی لوگ, لیکن جو فتویٰ لاک کر کے رکھا نا اپنے مذہب میں, ہم کہتے ہیں اس سے باہر جو ہے نہیں نکلیں گے. تو اس طرح کی تقلید جو ہے پائی جاتی ہے, اور شخصی تقلید نہیں پائی جاتی ہے, گروپ کی تقلید پائی جاتی ہے. اور یہ طریقہ شخصی تقلید تو نہ صحابہ کے دور میں تھی نہ آج ہے, اور گروپ کی تقلید یہ صحابہ کے دور میں نہیں تھی. اس لیے ہم اس تقلید کو نہیں مانتے. ہم نہ پریکٹیکل اس پر عمل کر رہے ہیں کیونکہ صحابہ کے دور میں ایسا عمل نہیں ہو رہا تھا, نہ ہم اس کو یہ نام دے رہے ہیں. ہم علماء, ہم کہتے ہیں جو عوام کا طبقہ ہے وہ علماء سے سوال کرے گا. یہ طریقہ صحابہ کے دور میں تھا, اس طریقے کو ان لوگوں نے تقلید نہیں کہا ہے, اس طریقے کو یہ نام نہیں دیا گیا. اس لیے آج بھی جو لوگ نام دیتے ہیں ان کو مبارک ہو. ہم اس طریقے کو تقلید کا نام نہیں دے سکتے. گرچہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لغوی طور پر اس کو تقلید, میں جانتا ہوں اچھی طرح سے کہ بعض اہل حدیث علماء بھی لغوی معنی میں تقلید بولتے تھے کہ چلو یہ تقلید ہے, لیکن یہ چیز بہتر نہیں ہے. جب ہم ہر معاملے میں سلف کے منہج کے دعوے دار ہیں تو اس معاملے میں تقلید کے مسئلے میں ہم سلف سے کیوں ہٹ جاتے ہیں؟ عقیدے کے مسئلے میں ہم سلف کا حوالہ دیتے ہیں, تو ہر معاملے میں جب ہم سلف کا حوالہ دیتے ہیں تو تقلید کے مسئلے میں چاہے پریکٹیکل مسئلہ ہو, عملاً ہو یا قولاً ہو, کسی بھی اعتبار سے سلف کی رائے سے ہم کو نہیں ہٹنا چاہیے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.